رشتہ مانگتے تو دنیا کہتی دولت دیکھ کر مانگا ہے۔ جناب خدیجہ نے خود آفر کی ہے اور قیامت تک اللہ کو ادا پسند آئی ہے کہ قیامت تک عورت کی طرف سے صیغہ پہلے پڑھا جائے گا، مرد بعد میں قبول کرے گا۔ کہا میرے گھر چچا قبول کریں گے تو میں کروں گا۔ کہا اے محمد میں خود کو تیری غلامی میں دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم فرماتے خدیجہ تیرے دل میں بات کیسے آئی کہ تو نے مجھے قبول کیا، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ تو جناب خدیجہ نے جو جواب دیا یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں اور آپ کو اس نے سماعت کا امتحان بھی لے رہا ہوں کہ آپ کے انداز میں قریب ہو کے سن رہے ہیں۔ جناب خدیجہ تیرے دل میں خیال کیسے پیدا ہوا کہ مجھ کے ساتھ شادی کرے گی؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں واللہ لقد علمت بانک معید من السماء، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، جناب خدیجہ پہلے کہہ رہی ہیں کہ مجھے علم ہے تو رسول ہے، اور علم تو یقین کا فعل ہے، صرف علم نہیں ہے، مجھے یقین ہے تو اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ یقین کیسے بھی آیا، یہ علم کیسے بھی آیا؟ اب مختلف لوگوں نے روایتیں لکھی، لیکن ایک واقعہ اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جناب خدیجہ ایک دن پریشان، ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کا چچا زاد بھائی ہے، عیسائی ہے۔ جناب خدیجہ کا چچا زاد بھائی کزن جناب خدیجہ کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عیسائی ہے۔ ایک دن آگے کہتا خدیجہ تم پریشان کیوں؟ کہا ورقہ جس کا کوئی والی نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ ورقہ کہتا خدیجہ اتنے لوگ تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ہو کہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب یہ جملے ایسے ہیں کہ جس میں ایک ایک جملے پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ورقہ کیا کہا تم نے؟ کہا اتنے لوگ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ہو کہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کہا ورقہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس میں عیب ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اس سے بہتر جملہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس میں عیب ہوگا۔ آج رشتے دیکھے جاتے ہیں ان کے کمال کو دیکھ کر۔ جناب خدیجہ کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا آپ کو تھیوری دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس میں عیب ہوگا۔ کہا کس نے خاص تجاری کی؟ کہا عتیبہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب خدیجہ فرماتی صف لی عیوبہم، ان کی عیب بیان کرو، تعریف نہیں، کیونکہ تعریف جھوٹی ہو جاتی ہے، وہ کمال اس میں ہوتا نہیں، دوست جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں۔ جب رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ کرانے والے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے ایک آپ کو عمل دیا ہے کہ دیکھو صف لی عیوبہم، ان کے عیب بیان کرو، تعریف نہیں۔ عیب چاہے چھوٹا ہو، عیب ہوتا ہے، عیب بیان کرو۔ تو جناب خدیجہ نے جیسے یہ سوال کیا، ورقہ کہتے ہیں عتبہ فہو بخیل، وہ بخیل ہے، عتیبہ فہو رذیل، وہ رذیل ہے۔ کہا محمد ابن عبداللہ۔ اب آپ کی چپ پہ قربان ہو جاؤں گا، اگر آپ اس بات پہ نہ بولے تو پھر مجھے آپ سے کوئی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بہتر میں جملہ نہیں کہہ پاؤں گا۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں ورقہ صف لی عیوبہ، محمد کے بھی عیب بیان کرو، تعریف نہ کرنا، تعریف نہ کرنا، عیب بیان کرو محمد کے بھی۔ ورقہ کا سر جھکا ہوا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، سر جھکا ہوا ہے، عیب ڈھونڈ رہا ہے۔
دشمن ہے، عیسائی ہے، کہتا کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، ڈھونڈ رہا ہے محمد میں عیب، بڑی دیر ہو گئی، جناب خدیجہ کا اصرار بڑھ رہا ہے، صرف لیوجوبا محمد کے بھی عیب بیان کرو، صرف لیوجوبا محمد کے بھی عیب بیان کرو، بڑی دیر ہو گئی، وہ سوچتا رہا، جناب خدیجہ کا اصرار بڑھتا رہا، جناب خدیجہ نے زور دے کر کہا ورقہ صرف لیوجوبا محمد کے بھی عیب بیان کرو، ورقہ سر اٹھا کے کہتا ہے سن خدیجہ وجہو کمر وجبینہ ازہر وریہ اسکا من المسکر اصفر، خدیجہ چہرہ چاند ہے، آنکھیں ستارہ، خوشبو مشک سے بہتر، لفظ شیرینی سے افضل۔ محمد صلوات حیدری ورقہ صرف لیوجوبا، میں کہتی ہوں عیب بیان کرو، تم تعریف کرتے ہو، عیب بیان کرو، تعریف نہیں سننی، یہ رشتہ ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے، عیب بیان کرو۔ پھر سب جھک گیا، بڑی دیر تک سوچتا رہا، زندہ رہو سلامت رہو، آپ نے محبت دکھائی، اگلا جملہ سنیے گا، بڑی دیر تک سر جھکا رہا، جناب خدیجہ کا اصرار بڑھتا رہا، اس کا سر جھکا رہا، وہ سوچتا رہا، وہ ڈھونڈتا رہا، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، بڑی دیر تک سوچتا رہا، جناب خدیجہ کا اصرار بڑھتا رہا، بڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھا کے کہتا ہے خدیجہ سن، صورتہ اجمل وسیرتہ اکمل وسریرتہ آسن، خدیجہ نہ اس کی صورت کا جواب ہے، نہ اس کی سیرت کا جواب ہے، نہ سریرت ضمیر کا جواب ورقہ میں کہتی ہوں عیب بیان کرو، تم تعریف کرتے ہو، عیب بیان کرو، عیب سننے تعریف نہیں سننی۔ بڑی دیر تک سر جھکا رہا، بڑی دیر تک سر جھکا، بڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے پھر کہتا ہے خدیجہ سن، میں نے بڑا ڈھونڈا ہے کہ مجھے کوئی عیب مل جائے، لیکن مجھے عیب نہیں ملا، کہا میں کہتی ہوں عیب بیان کرو، اس کی تعریف نہ کرنا، صرف لیوجوبا ایک دم سر اٹھا کے کہتا ہے خدیجہ جو لا ریب ہو اس میں ریب کہاں، جو بے عیب ہو اس میں عیب کہاں۔ وہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ مسلمانوں محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں دشمن بھی عیب ڈھونڈے تو نہ ملے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بے عیب انسان۔ کہا اچھا اتنا بے عیب انسان کہ دشمن بھی عیب ڈھونڈے تو نہ ملے؟ کہاں اتنا بے عیب انسان۔ جناب خدیجہ کہتی ورقہ پھر نکاح کرا دو۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ محبت کے جملے سننے والے، ورقہ نکاح کرا دو، نکاح کرا دو، ورقہ نکاح کرا دو۔ کہا خدیجہ نکاح کراتا ہوں، بتا ملے گا کیا؟ نکاح کراتا ہوں، اتنے بے عیب انسان سے تم شادی کر رہی ہو، نکاح کراتا ہوں، ملے گا کیا؟ جناب خدیجہ نے ایک پلے میں محمد رکھا، دوسرے میں 1 لاکھ درہم، کہتی نہیں وہ بے عیب ہے، تھوڑے ہیں۔ 2 لاکھ، کہتی نہیں بے عیب ہے، تھوڑے ہیں۔ 3 لاکھ، نہیں بے عیب ہے، تھوڑے ہیں۔ 4 لاکھ، بے عیب ہے، تھوڑے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے میں محبت میں گر رہا ہوں، جناب خدیجہ کی دولت 70 اونٹ روزانہ یمن جاتے تھے، 70 اونٹ روزانہ شام جاتے تھے، یہ رننگ میں تجارت تھی، اور جمع پونجی کا پتہ تب چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اکرم کے سامنے خدیجہ نے دولت کا ڈھیر لگا دیا، اور اتنا ڈھیر لگا کہ میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا رہا، دوسری طرف رسول نظر ہی نہیں آتا۔ اتنا ڈھیر لگا۔ جناب خدیجہ کہتی اے محمد، اللہ کے حبیب، اے طٰہٰ،
اے یاسین یہ دولت کا ڈھیر ہے، یہ تجارت آج سے تیری ہے، پورا عرب میرا مقروض ہے، ان کو بلا، تیرے نام کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، قرض وصولی کی رسید اتنی دولت، پوری دولت رکھ دی، پھر بھی کہتی ہے نہیں وہ بے عیب ہے۔ تھوڑے جملہ سناؤ، جناب خدیجہ پکار کے کہتی ورقا مانگ کیا مانگتا ہے تاکہ اس کے اندر کی بات باہر آئے۔ کہا خدیجہ نکاح کراتا ہوں ملے گا کیا؟ جب خدیجہ پہ اس نے ڈالا کہ آپ بتائیں کیا دو گی، جناب خدیجہ نے جب تول لیا کہ دولت ادھوری ہے، کہا اور تو کچھ ہے نہیں۔ جناب خدیجہ کہتی ورقا یہ سارا خزینہ تمہارا، شاہ مدینہ ہمارا، کرا دے شادی، ساری دولت لے دے۔ ورقا کہتا ہے خدیجہ مجھے بے ضمیر سمجھا، اگرچہ عیسائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے عیب سے شادی کر لی ہو، میں دولت لے لوں؟ کہا اور کیا چاہیے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ورقا کہتا ہے خدیجہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ روز جزا یہی شخص گنہگاروں کی شفاعت کرائے گا۔ خدیجہ نکاح کراتا ہوں، وعدہ کر شفاعت کرائے گی؟ اور میں نے بڑے دھیمے انداز میں جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے اور آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی اور بیوی ہوتی نا تو کہتی پہلے مجھے شادی میری کر، پہلے مجھے اس کو اعتماد میں لے لینے دے، میرے قابو آ گیا پھر میں شفاعت کرا دوں۔ اگر میری قابو نہ آیا، میری شفاعت ہی مشکوک ہو گئی تو میں تیری کیسے کراؤں؟ یہ ہے جناب سیدہ کی ماں، جس سے لوگوں نے پوچھا تھا، عرب کی عورتوں نے پوچھا تھا خدیجہ تو نے ساری دولت دے دی، دھن دے دیا، ساری تجارت دے دی، تیرے سر کی چادر پھٹ گئی، تو نے کیا کمایا محمد سے شادی کر کے؟ جناب خدیجہ نے ایک ہی جملہ کہا کہ عرب کی عورتوں ایک مرتبہ سوال پھر کرو، کہا تو نے سارا دھن دے دیا، ساری تجارت دے دی، ساری دولت دے دی اور تیرے سر کی چادر پھٹ گئی، تو نے کیا کمایا شادی کر کے؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں میں دولت دے کے شادی کر کے زہرا کے ذریعے 11 اماموں کی ماں ہونے کا شرم مل گیا، اور کیا چاہیے؟ شادی کرا دو یہ سارا خزانہ، کہا نہیں مجھے شفاعت چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں شادی تم کرو، شفاعت ہم کریں۔ جناب خدیجہ نے وعدہ کر لیا شادی تم کرو، شفاعت ہم کرائیں گے۔ میں اس کو جتنی بار بھی کہوں میرا دل چاہتا ہے میں کہتا ہوں شادی تم کرو، شفاعت ہم کرائیں گے۔ عیسائی ہے، نکاح کراؤ شفاعت کرائیں گے۔ میں اس کو اتنی بار کہوں گا پوری توجہ مل جائے اگلا جملہ کہنے کے لیے، نکاح تم کرو شفاعت ہم کرائیں گے۔ عیسائی ہے جو نکاح کرائے اس کی تو شفاعت ہوتی ہے، جو نکاح پڑھائے جس نے نکاح پڑھایا تھا اس کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں، وقت نہیں ہوتا، نہ مسائل پڑھنے کا وقت مجھے مل رہا ہے نہ فضائل پڑھنے کا، اور آپ کی مجبوری ہے۔ جملہ سنیے گا، راوی کہتا 2 تیاریاں میں نے سیدوں کی سب دیکھی۔
एक 28 रजब को मदीने से और एक 11 मुहर्रम को करबला से। आप जिंदा रहो, सलामत रहो, ये दिन फिर नहीं आते हैं। मुकद्दर वाले अगला साल देखें। रावी कहता है मैंने सैयदों की 2 तैयारियां देखी, एक 28 रजब को मदीना से और एक 11 मुहर्रम को करबला। रावी कहता है मैं मदीने में आया, मैंने देखा कनातें लगी, परिंदे इधर से उधर उड़ रहे हैं, मौला हुसैन कुर्सी पर बैठे, दाएं अकबर है, कब्जा तलवार पर हाथ है, बाएं कासिम है, कब्जा तलवार पर हाथ है। वो कहता मैंने जो थोड़े से फासले पे देखा, एक 32 साला नौजवान है। जुमला मैं कहता हूं, अगर आप समझ गए इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं। एक 32 साला नौजवान है, ऐलान करता फिर रहा है मदीने वालों खबरदार, कोई इधर से उधर ना आए, आज अली की बेटी आफरी जिंदा रहो, सलामत रहो, आज अली की बेटी बाहर आई, आज बतूल की बेटी बाहर आई, खबरदार कोई बाहर ना आए। वो कहता मैंने जो गौर से उसका चेहरा देखा ना, कहता मैंने देखते ही समझ गया कि इससे बड़ा गयूर भी कोई नहीं और इससे बड़ा मजबूर भी कोई नहीं। जनाब अब्बास का चेहरा देख के मैं समझ गया कि इससे बड़ा गयूर कोई नहीं, और ये भी समझ गया इससे बड़ा मजबूर भी कोई नहीं। वो कहता मैंने देखा कि एक बीबी घर से बाहर है, बुर्का कदमों से लिपट रहा है, चलने का ढंग नहीं आता। रावी कहता मेरा माथा जमीन पे आ लगा। मैंने कहा अल्लाह, ऐसी मस्तूरात भी सफरों के काबिल होती है। वो कहता मैंने देखा बीबी चलती चलती मामल के करीब आ गई। जैसे बीबी मामल के करीब आई, करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ा, बीबी का शाना थामा, बीबी को सवार कराया। दूसरी बीबी बाहर आई, करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ा, बीबी का शाना थामा, बीबी को सवार कराया। तीसरी बीबी आगे आई, करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ा, उसने शाना थामा, बीबी को सवार कराया। बीबियां आती गईं, मामल बैठाते गए, बीबियां सवार होती गईं। अब अगर जुमला मैं ना समझा पाया तो मुझ पे नाराज ना हो जाएगा। जुमला यही है कि तारीख कहती, वो कहता मैंने देखा एक बीबी 18 कनीजों के झुरमुट में आई। पता नहीं उसका हुसैन से क्या रिश्ता था। इधर वो बीबी आगे बढ़ी, इधर हुसैन से कुर्सी छूटी। पुकार के कहते अब्बास जल्दी आगे बढ़ो, ज़ैनब आ गए। इधर से हुसैन दौड़े, इधर से अकबर दौड़े, इधर से कासिम दौड़े, इधर से अब्बास दौड़े। अगर मेरा जुमला समझ आ जाए तो मातम कीजिएगा, आपके मजहब में मातम इबादत है। जनाब अब्बास ने जल्दी से जानू झुकाया, ज़ैनब ने कदम रखा, कासिम ने नालैन संभाले, अकबर ने पर्दा हटाया, हुसैन ने शाना थामा, ज़ैनब सवार हो गई। मैं इसको एक बार फिर कहता हूँ जिसकी समझ में नहीं आया। अब्बास ने जानू झुकाया, ज़ैनब ने कदम रखा, अकबर ने पर्दा हटाया, कासिम ने नालैन संभाले, हुसैन ने शाना थामा, ज़ैनब सवार हो गई। ये है मदीने की तैयारी। रावी कहता है वो करबला की तैयारी। एक तरफ अकबर के कातिल, एक तरफ अब्बास के कातिल, एक तरफ मोहम्मद के कातिल, एक तरफ हुसैन के कातिल। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नेजा, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में पत्थर। सिमर आगे बढ़ के कहता है ज़ैनब सवार हो, ज़ैनब सवार हो। ज़ैनब ने गंजे शोहदा की तरफ देखा, अकबर का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। कासिम का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। ओनो मोहम्मद का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। हत्ता के हुसैन का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। मुंह फिर गया फुरात की तरफ, पुकार के कहती है अब्बास अंतल्लाज़ी रकब
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا صف عزا بچھانا، مولا اس کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین یہاں آباد ہیں مولا ان کی مشکلیں آسان فرما، نوجوانوں کو روزگار عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، جن کو تعلیم عطا کی ہے ان کو روزگار عطا فرما، جن کو روزگار دیا ان کو ترقی عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما، ان کے قبر کے منزلیں، حشر کی منزلیں، صراط کی منزلیں آسان فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی دوست احباب خاص کر جہاں جہاں آباد ہیں اور خاص کر قریبی رشتہ دار مخلصین اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے 12ویں امام کا جل ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کے مخلصین میں شمار فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی مستورات میں یا ہمارے دوستوں میں کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد جن کو اولاد عطا کی ان کو خوشیاں عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد آزادار نوجوانوں کو سلامت فرما، بوڑھوں کو ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ یا حسین 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 نہیں ذات کے در سے زینب نہیں ذات کے در زینب جکو امت زنجیر پوا گئی رہی گئی بھی دردی ویر مرندہ ایدے سارے مان مکا گئی دیتی چادر شمر کو دیتی چادر شمر کو چپ کر کے سجاد کو کنڈتے جا گئی سن بندرا ازانا شام دے وچ گئی جویں شام چون دی ماں یا حسین 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 اے اٹھیاں گئیاں لوکاں وچ پردیس دے آ کے اے اٹھیاں گئیاں
ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸਕੀਨਾ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸਕੀਨਾ ਹਾਏ ਓ ਗਲੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਤੱਕ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ ਏ ਦਰਿਆ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜੀਆਂ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨਿਗਾਚਨ ਹੈ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨਿਗਾਚਨ ਹੈ ਓ ਜਦੋਂ ਵੱਲੇ ਆਣਾ ਆਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਬਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁੰਬਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰੁੱਲ ਗਈ ਕਾਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋਵੇ ਹੈ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋਵੇ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਬਾਬੇ ਕੂ ਮਾਸੂਮਾ ਹਾੜੇ ਪਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਵੇ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਦਸਤਾਰ ਗਈ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦੁਖੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਥੇ ਰੱਬ ਨਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਥੇ ਰੱਬ ਨਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਡੇਰੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਦ ਵੱਲ ਕੇ ਖੈਮੇ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਪੀਰੋ ਜਾਈ ਪਿਆਰੋ ਵੇ ਸੁਲਝਨਾਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਵੇ ਸੁਲਝਨਾਵੀ ਹੈ ਓ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਓ ਲੁੱਟੀਆਂ